نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 اور 20 دو آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے 18 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی توحید کو بیان فرمایا اور پھر اپنی صفات بیان فرمائیں۔ بعد ازاں وہ لوگ کہ جو فتنہ پرور ہیں ان کا اور وہ لوگ کہ جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، پختہ علم رکھتے ہیں، ان کا فرق بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد یہود اور نصارہ کے غلط خیالات اور نظریات کی تردید فرمائی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال اور ہماری جو شہرت ہے یہی سب کچھ ہے، تو فرمایا یہ چیزیں تمہیں بچانے والی نہیں ہیں۔ اس کے بعد فتنہ کے اندر مبتلا ہونے کے 5 بڑے اسباب، ممکنہ اسباب، ان کو بیان کیا، اور پھر متقین کی طلب اور خواہش کو بیان کیا کہ متقین کا، اہل تقوی کا جو اللہ سے مطالبہ ہے یا اللہ سے طلب ہے وہ کیا ہے، کیا چاہتے ہیں۔ وہ 2 باتیں، ایک اپنے گناہوں کی بخشش اور دوسرا جہنم سے نجات اور خلاصی۔ اس کے بعد اہل تقوی کی 5 اہم ترین صفات یا ان کے 5 بڑے طبقات، ان کو بیان کیا۔ اب ان آیات کریمہ میں، ان 2 آیات کریمہ میں جو بات بیان کی گئی ہے، نمبر 1 توحید کو بیان کیا اور نمبر 2 دین اسلام کو بیان کیا۔ اصل بتلایا یہ ہے کہ دین اسلام ہی اصل میں سچا دین ہے، دین اسلام ہی اصل میں سچا دین ہے۔ یہ بات یہاں پر ان آیات کریمہ میں بتلائی گئی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین بنیاد اور جڑ کو کہتے ہیں، ان اصولوں اور ان ضابطوں کا نام جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ اللہ کی وحدانیت، رسولوں کی رسالت، فرشتوں پر ایمان، جنت اور دوزخ کا تسلیم کرنا، ان پر یقین رکھنا، آخرت کے دن پر یقین، آسمانی کتابوں کے نزول پر ایمان، برزخ کی زندگی پر یقین، یہ ساری چیزیں اصول دین میں سے ہے، اور دین سب کا ایک رہا ہے۔ دین سب کا کبھی بھی کسی پیغمبر کے
چاہنے والوں اور ماننے والوں اور پیغمبر کی دعوت میں دین کا اختلاف نہیں رہا۔ ہاں، اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ شریعت کے اندر۔ کس کے اندر؟ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں ان احکامات کو کہ جو ہر قوم کے مزاج، وقت، حالات کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ان کو حکم جاری کرتے ہیں، ان احکامات کا نام شریعت ہے۔ مثلا کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے کرنے کے عمل کے نتیجے میں ان کے گناہوں کو ان کے دروازوں پر لکھ دینے کا حکم جاری کر رکھا تھا۔ اب یہ ایک دین تھا۔ ایسے ہی کسی دین میں کسی آدمی کے کپڑوں پر غلاظت یا گندگی لگ جاتی، اس کپڑے کا کاٹ دینا واجب تھا، یہ ایک دین تھا، ایک شریعت تھی۔ اسی طریقے سے کسی شریعت میں جانور، حلال جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا جائز تھا، لیکن ان کی چربی کا استعمال حرام تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ جائز ہے۔ تو اب شریعتوں کے اندر، احکامات کے اندر چونکہ انسانوں کے مزاج، حالات اور اوقات کا فرق رہا، تو احکامات میں بھی تبدیلی اور فرق آتا رہا۔ اب ظاہر ہے جن لوگوں نے 40 سال تک من اور سلوہ کھائی، جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے فضل اور اس کی قدرت کاملہ کے نتیجے میں 40 سال زندگی گزاری بغیر ایکسٹرا لباس کے، وہی لباس جو 40 سال پہلے پہن رکھا تھا، اسی لباس میں وہ جی رہے ہیں، اسی لباس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان کے احکامات میں، اور ظاہر ہے ان کے احکامات میں کہ جن کی بود و باش ان سے مختلف، احکامات میں فرق ہوگا۔ جن کی عمریں طویل ترین، جن کے قد لمبے لمبے، ہاں جی، جن کی طاقتیں بہت زیادہ کہ پتھروں کو تراش کر کے گھر بنائیں، ان کے احکامات میں، اور ان کمزور جسم کے مالک لوگوں کے احکامات میں فرق ہوگا۔ تو مزاج، حالات اور اوقات کے لحاظ سے جو احکامات بدلتے رہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعتوں میں اختلاف رہا۔ اختلاف کا مطلب شریعتوں میں تبدیلی ہوتی رہی، لیکن دین میں کبھی تبدیلی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ دین اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اور وہ سب کا اسلام ہی رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمامی انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام رہا۔ پہلی بات سمجھ آ گئی جی۔ دوسری بات، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے سپرد کر دینا، سونپ دینا، حوالے کر دینا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ انسان خود کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے افعال، اپنے اعمال کو اللہ کے حکم کی تابعداری اور فرمانبرداری کے میں سونپ دے، تو اس آدمی کو کہا جائے گا کہ اس نے اسلام کا مظاہرہ کیا، اس نے اسلام کا مظاہرہ کیا، یہ مسلمان ہے۔ گویا کہ کوئی آدمی تسلیم اور رضا کا پیکر بن جاتا ہے تو وہ مسلم ہے۔ وہ کون ہے؟ قرآن مجید نے اسی اسلام کو بیان کیا کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین رہا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، یہاں ان آیات کریمہ میں اسلام یعنی دین محمدی کی صداقت کو بیان کر کے ساتھ 3 طبقات پر رد ہے۔ نمبر 1 مشرکین مکہ، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصارہ۔ اصل میں یہودی، نصارہ، مشرکین، تینوں کا اپنے اپنی جگہ پر، اپنے اپنے مقام پر یہ دعویٰ تھا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہم جس راستے پہ ہیں وہ راستہ درست ہے، اور ہمارے سوا باقی لوگ غلط ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان تینوں طبقات کا یہی دعویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں چند آیات آگے چل کر کے اس کی ایک اور طریقے سے بھی نفی فرمائی ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیف مسلم تھے۔ یہ بھی انداز ہے رد کرنے کا۔ کیوں؟
اس لیے کہ مشرکین بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار، یہود بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار، نصرانی بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار، اور آج کے اس دور میں ہندو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ گویا تمام کے تمام باطل نظریات کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ جواب آیا کہ نہیں، تمہاری نسبتیں غلط، تمہارے نظریات غلط، تمہاری سوچ غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم سچے ہوتے، اپنے دعوے میں سچے ہوتے، اگر تم اپنے نظریے میں درست ہوتے کہ واقعی تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہوتے، تو پھر تمہیں چاہیے تھا کہ تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیتے اور ان کی اتباع کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو کوئی پہچانتا ہے۔ دیکھیں، بچے کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا آپ تھوڑا سا اس طرف جائیں کہ ایک میدان ہے اور اس میدان میں 200-300 بچے کھیل رہے ہیں، آپ کا اپنا بیٹا بھی ہے، سارے بچے ایک جیسے قد کے ہیں، ایک جیسی مطلب رنگت ہے ان کی، ایک جیسا انداز ہے ان کا چلنے پھرنے، گھومنے پھرنے، دوڑنے کا۔ اس کے باوجود آپ کھڑے ہو کر کے لمحے بھر میں 250-300 بچوں میں سے اپنے بچے کو پہچان لیں گے۔ آئیے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ بعض بچے ٹوینز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جڑواں بچے ہوتے ہیں، 2-3، ہاں جی، اور وہ جڑواں بچے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم شکل ہوتے ہیں، ان کی آواز بھی ایک جیسی ہوتی ہے، ان کا رنگ روپ بھی ایک جیسا ہوتا ہے، قد کاٹ بھی ایک جیسا ہوتا ہے، ان کا جو چہرے کی حیت اور صورت ہوتی ہے وہ بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ عام آدمی کو کئی سال لگ جاتے ہیں ان کو پہچاننے میں۔ عام آدمی نہیں پہچان سکتا جلدی، دھوکہ کہا جاتا ہے، غلطی کہا جاتا ہے، یہ کون ہے، ذاکر ہے یہ شاکر ہے، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن ماں اور باپ بغیر سوچے سمجھے جان لیتے کہ یہ ذاکر ہے یہ شاکر ہے۔ وہ نہ بولیں، نہ مسکرائیں، نہ اپنی حالت کا اظہار کریں، لیکن ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی ایسی علامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی ہوتی ہیں، ماں باپ کے سامنے ایسی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، ایسی قوتیں رکھی ہوتی ہیں کہ وہ بآسانی اپنی اولاد کو پہچان لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کے پاس دلائل، علامات، سب کچھ اتنا بدیہی ہے، اتنا واضح ہے، اتنا صریح ہے، اور انہوں نے جانچ پڑتال بھی کر لی ہے، اور وہ علامات موجود بھی ہیں، ظاہر بھی ہے، قاہر بھی ہے، باہر بھی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر نہیں مانتے تو قرآن نے 2 وجہ بیان فرمائی، بغیم بینہم، سرکشی ہے، اور حسد من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے نہیں مانتے، سرکش ہیں اور حسد کرنے والے، حسد میں مبتلا ہے۔ سرکشی کس معنی میں؟ کہ اگر مان لیں تو ہماری سلطنت جاتی رہتی ہے، ہمارا اقتدار ختم ہو جاتا ہے، ہماری حکمرانی ختم ہو جاتی ہے، ہم جو لوگوں کے اوپر ایک حاکم بنے ہوئے ہیں وہ ہمارا تسلط ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بدقسمت نہیں جانتے تھے کہ اس دین کے ساتھ جو وابستہ ہو گیا اللہ نے اسے زمین سے اٹھا کر آسمانوں پہ بٹھا دیا۔ وہ جن کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑا اور پکڑ کر دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو عزت عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے سے نصیب فرما۔ دعا میں کیا ہے؟ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی وجہ سے اسلام کو 4 چاند لگ گئے، جواب آیا نہیں، اسلام کی وجہ سے عمر کو 4 چاند لگے، اسلام کی وجہ سے عمر کو 4 چاند لگے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہم تمام صحابہ اکرام کا اکرام اور احترام کیوں کرتے ہیں؟ اسلام کی وجہ سے۔
اس لیے کہ انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا تھا، خود کو سونپ دیا تھا، تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے تھے. اسی لیے تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اسی لیے تو ان کا اکرام کرتے ہیں. بہرحال اسلام کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، یہود نصارہ اور مشرکین کا دعویٰ بھی سمجھ میں آ گیا، ان کے اوپر رد بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب آئیے دربار رسالت میں جو نجران کا وفد آیا تھا، اس نے آ کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کی. تو آپ علیہ السلام نے ان سے جو سوالات کیے تھے وہ سوالات ابتدا میں نے عرض کر دیے. ساتھ ہی ایک سوال ان 4 سوالات کے علاوہ ایک سوال ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے دوران گفتگو یہ بھی فرمایا کہ تم اسلام قبول کر لو. جب تمہارے پاس دلائل نہیں ہیں اور تم ہمارے سوالات کا درست طریقے سے جواب نہیں دے سکتے، یعنی ہمارے سوالات کا تمہارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، ہمارے اشکالات اور تحفظات اپنی جگہ پر برقرار، اور ان پر تم بھی کہتے ہو کہ یہ تحفظات ہیں. واقعی عیسیٰ علیہ السلام قادر نہیں، وہ ہر چیز پر ان کا علم محیط نہیں، ہر چیز کو جانتے نہیں، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جبکہ اللہ تو وہ ہیں کہ جو نہ کسی سے پیدا ہوئے نہ ان سے کوئی پیدا ہوا. جب ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہو تو پھر اسلام قبول کر لو، مان لو. تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا کہ اسلمنا، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں. اشارہ ان کا اس بات کی طرف تھا کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب پر تردید فرمائی 3 باتوں سے. فرمایا وَكَيْفَ تَصِحُونَ إِسْلَامَكُمْ، تمہارا اسلام کیسے صحیح ہو سکتا ہے حالانکہ وَأَنْتُمْ تُثْبِتُونَ وَلَدًا لِلَّهِ، حالانکہ تم اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہو. تم کیسے مسلمان ہو؟ ایک طرف اسلام کا دعویٰ اور دوسری طرف اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے لیے اولاد بھی ثابت کرو اور پھر دعویٰ کرو کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْبُدُونَ الصَّلِيبَ، کہ تم صلیب کی پوجا کرتے ہو. مسلمان ہو اور صلیب کی پوجا کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام اور صلیب، عقیدہ جو صلیب ہے، یہ بالکل متضاد ہے. اب تم یہ کہتے ہو کہ تم پہلے سے مسلمان ہو اور پوج رہے ہو صلیب کو، حالانکہ صلیب کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وثن فرمایا، مانند بت فرمایا اور شرک فرمایا. تو اب جس چیز کو رسول خدا شرک فرمائیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت فرمائیں یا بت کی طرح فرمائیں، ایسے عقیدہ رکھنے والے کو، ایسے نظریہ رکھنے والے کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. جس چیز سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں، اس چیز کو کوئی آدمی اپنائے اور روکے بھی عقیدے کے طور پر، نظریے کے طور پر، اور یہ بتلائیں کہ اس طرح کا عمل کفر ہے، شرک ہے، گمراہی ہے، پھر بھی انسان اس عمل کو کرے، کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ مثلا آپ دیکھیے نا کہ ایک طرف رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹنے سے، خود کو مارنے سے، خود پر ظلم و ستم کرنے سے، اپنے چہرے کو نوچنے سے، بالوں کو نوچنے سے، گریبان کو پھاڑنے سے، غم کے موقع پر ان تمام تر ماتمی اندازوں سے منع فرمایا. ایک ہے آپ کی ممانعت، اور ایک ہے ان لوگوں کا عمل جو ماتم کر رہے ہیں یا پیٹ رہے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ اس ذات عالی کے لیے، اس عظیم المرتبت انسان کے لیے، اس نواسۂ رسول علیہ السلام کے لیے کہ جنہوں نے آخری سانس تک صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، جان دے دی لیکن صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا. انہی کے نام لیوا اور انہی کے نام پہ جبے اور کپے پہننے والے
بے صبری کا مظاہرہ کریں. بتلائیے یہ کیا کوئی مطابقت ہے, کوئی میل جول رکھتا ہے؟ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ وَتَعْبُدُونَ الصَّلِيبَ, کہ تم صلیب کی پوجا کرتے ہو, تو تم کیسے مسلمان رہ سکتے ہو؟ حالانکہ صلیب وثن, بت, صلیب بت کی مانند, صلیب شرک, اور عقیدہ صلیب جو ہے وہ کفر اور گمراہی. تو کفر اور گمراہ بھی ہو اور بندہ مسلمان بھی کہلائے, یہ ممکن نہیں, یہ ممکن ہے. تیسری بات, پہلی بات سمجھ آ گئی کہ آپ کیسے مسلمان ہو کہ اللہ کے لیے اولاد تصور کرتے ہو, کیسے مسلمان ہو کہ صلیب کی پوجا کرتے ہو. اور پھر تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا وَأَنْتُمْ تَأْكُلُونَ الْخِنْزِيرَ, اور تم خنزیر کھاتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ مسلمان. اللہ اکبر. خنزیر وہ لعنتی جانور, منحوس اور نجس العین جانور. نجس العین سمجھتے ہیں؟ نجس العین کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ذات گندی ہے, جس کی, اس کی سانس گندی, اس کا لعاب گندا, اس کا پسینہ گندا, اس کا خون گندا, اس کی چربی گندی, ہر چیز گندی, کوئی چیز قابل انتفاع نہیں اور کسی حال میں قابل انتفاع نہیں. جو پاک کرنے سے بھی پاک نہ ہو, دباغت دینے سے بھی پاک نہ ہو. جتنا مرضی کیمیکل لگا لیں, آج کے دور میں جتنا مرضی کیمیکل لگا لیں, لیکن روحانی اعتبار سے وہ نجس ہے, نجس رہے گا. نجس العین. فرمایا وَتَأْكُلُونَ الْخِنْزِيرَ, تم خنزیر کھاتے ہو, دعویٰ کرتے ہو کہ مسلمان ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یاد رکھیے آدم علیہ السلام, بلکہ نوح علیہ السلام, آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے درمیان تو شریعت نہیں تھی, ایک ہی دین تھا صرف. شریعت پہلی دفعہ شریعت جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, احکامات نازل فرمائے, تو وہ نوح علیہ السلام کی فساد تھا. تو نوح علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک تمامی انبیاء کی شریعتوں میں خنزیر حرام رہا ہے. خنزیر کبھی کسی دور میں, کسی حال میں, کسی لمحے کے لیے حلال نہیں ہوا, حلال نہیں ہوا. لفظ پہ غور کیجیے, حلال نہیں ہوا. ہاں ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں پر اگر کسی آدمی کی موت و حیات کی کشمکش ہو, حالت اضطراری ہو, تو اس کے لیے خنزیر کا گوشت کھانے سے اگر اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس کے لیے یہ عمل کرنا جائز ہے, حلال نہیں. حلال میں اور جائز میں فرق ہوتا ہے. حلال ہوتا ہے حکم, حلال ہوتا ہے حکم, اور جواز کا مطلب ہوتا ہے کہ گنجائش, گنجائش میں اور حکم میں فرق ہے. شریعت نے حکم پھر بھی نہیں دیا, حکم پھر بھی نہیں دیا. یہ بتلایا کہ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو بچا سکتے ہو, اور اگر نہ بچاؤ عزیمت کے راستے پہ چلے جاؤ یہ سمجھ کر کے کہ نہیں جی جان دے دوں گا پر خنزیر نہیں کھاؤں گا. تو اگر تم جان دے دو گے تو یہ خودکشی نہیں ہوگی, بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ بہت بڑھ جائے گا صرف اس ایک نیت اور ارادے کی وجہ سے. بات سمجھ, اس کو کہتے ہیں عزیمت کا راستہ, اسے کہتے ہیں عزیمت کا. رخصت پہ عمل نہیں کیا, عزیمت پہ عمل کیا. بہرحال خنزیر جناب نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمامی انبیاء کی شریعتوں میں خنزیر حرام رہا ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمانوں سے زمین پر, تو وہ تشریف لائیں گے, اور تشریف لا کر کے دو بڑے کام کریں گے. دو بڑے پتہ ہے کون سے؟ ایک, صلیب کو عیسائیوں کے سامنے توڑیں گے. صحیح حدیث میں آتا ہے, صلیب کو توڑیں گے. صلیب ان کے ہاں ایک معبودیت کا تصور ہے, صلیب کی پوجا کرتے ہیں وہ. عیسیٰ علیہ السلام توڑیں گے. اور دوسرا کام کیا کریں گے؟ خنزیر کو حرام قرار دیں گے اور سب کے اوپر علل اعلان کہیں گے کہ یہ حرام ہے. اس سے پتہ چلا کہ عیسائیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تو مسلمان ہیں پہلے سے, ہم تو فرمان بردار ہیں پہلے سے, ہم تو مطیع ہیں, ہم نے اپنے آپ کو سونپ رکھا ہے پہلے سے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کیسے وَكَيْفَ تَصِحُّ إِسْلَامُكُمْ, تمہارا اسلام کیسے صحیح ہو سکتا ہے جب کہ تم تثبتون ولدًا للہ
وَتَعْبُدُونَ الصَّلِيبَ وَتَأْكُلُونَ الْخِنزِيرَ، کہ تم اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو، تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تم مسلمان ہیں۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ اب آخری بات، اللہ پاک نے ان سب باتوں کے نتیجے میں آخر میں تتمے کے طور پر اختتامیہ کلمات جو کرے وہ یہ کہے کہ محبوب، اس سب حقیقت کے کھل جانے کے باوجود، اس ساری حقیقت کے واضح ہو جانے کے باوجود، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، اختلاف کریں، انتشار کریں اور پھر بھی آپ کی بات کو نہ مانیں اور اپنی ضد پر، اصرار پر کرتے رہیں اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے رہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ان کو کہہ دیجئے میں اور میرے صحابہ تو پکے ہیں، میرے صحابہ تو پکے ہیں، تم جاؤ جان لو، ہم اللہ والے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میں نے بھی اور میری جماعت نے بھی، میں نے بھی اور میری جماعت نے بھی اللہ کے سپرد کر دیا ہے اپنے آپ کو، اور ہم ہی ہیں حقیقت میں مسلمان، ہم ہی حقیقی طور پر مطیع اور فرما بردار، نہ تم مسلمان ہو، نہ تم مطیع ہو، نہ فرما بردار ہو۔ اب سن لو، اگر تم اعراض کرو گے، اگر تم ہماری بات کو نہیں مانو گے تو سن رکھو، ہمارا کام تبلیغ کرنا تھا، ہمارا کام بات کو پہنچانا تھا، سو ہم نے پہنچا دیا۔ اب بصیر بالعباد، ذات اللہ کی ہے، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں اور اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ کون اس کا کہا مانتا ہے، کون اس کا کہا نہیں مانتا۔ دیکھیے جی آیات کریم، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، دین تو اللہ کے ہاں، دین وہ نہیں کہ بدھ کی پوجا بھی ہو، اللہ کے لیے اولاد بھی ہو، صلیب کی پوجا بھی ہو، ہاں جی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا جائے جیسے یہودی، ہاں جی 307 بتوں کو اللہ کا جو ہے وہ شریک سمجھ لیا جائے جیسے مشرکین مکہ، یا اسی طریقے سے کوئی برہمن، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی فلاں، مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرنا، ہاں جی فرمایا یہ نہیں، یہ دین نہیں ہے، دین وہی ہے جو اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، تسلیم و رضا، خوشی اور غم میں اللہ کے حکم کو ماننا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ فرمایا اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، ہٹ درمی اور اناد کی وجہ سے کیا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ یہ جو اہل کتاب اب اختلاف کر رہے ہیں دین سے، دین سے مراد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام، یہ دین ہے۔ فرمایا اس دین سے اب یہ جو یہودی یا عیسائی اختلاف کر رہے ہیں تو یہ اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ ان کا دین الگ، ان کا دین الگ، تو دین الگ الگ ہوتا ہے، نہیں، دین ایک ہی ہوتا ہے۔ اس سے اگر انہوں نے اختلاف کیا تو اس کی وجہ صرف اور صرف اناد اور ہٹ درمی ہے، علم نہیں، دلائل نہیں، ثبوت نہیں، کوئی قاعدہ اور ضابطہ اور اصول نہیں، کیا ہے؟ بغیم بینہم، ہٹ درمی، ضد۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس طرح کے ضدی لوگ کافر ہوتے ہیں۔ اس جملے سے پتہ چلا اس طرح کے ضدی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جو دین میں اختلاف کرے وہ کافر ہے، جو دین میں اختلاف کرے وہ، شریعت کے احکامات میں اختلاف کرے تو تعویل ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی ایک چیز کو حلال سمجھتا ہے، دوسرا آدمی اس چیز کو حرام سمجھتا ہے، ایک آدمی جائز سمجھتا ہے، دوسرا ناجائز سمجھتا ہے، ایک سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اس اختلاف کو اختلاف شریعت کہا جاتا ہے، اور اختلاف شریعت میں گنجائش ہوتی ہے تعویل کرنے کی، تعویل کی جا سکتی ہے کہ شاید اس نے فلاں دلیل کی بنیاد پہ کیا ہو، اگرچہ وہ دلیل کمزور ہے لیکن اس نے تسلیم کر لیا۔ میں اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتا اس لیے کہ میرے پاس اس سے زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک طبقہ رفع دین کرتا ہے نماز میں، دوسرا طبقہ رفع دین نہیں کرتا، ایک سمجھتا ہے کہ یہ ضروری ہے، دوسرا سمجھتا ہے ضروری نہیں ہے۔ اب یہ اختلاف ہے مثال کے طور پر، اب اس اختلاف کی وجہ سے ہم کسی ایک کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل، ثبوت، اور ہر ایک کے پاس اپنا اپنا معاملہ ہے، کسی کے پاس کمزور، کسی کے پاس طاقتور، دلیل ہر ایک کے پاس موجود ہے، ہاں جی۔ اس کو کہتے ہیں اختلاف شریعت، اور اختلاف شریعت میں مسائل میں جزوی اور اپنا جزوی مسائل کے اندر اختلاف کرنا، یاد رکھیے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بھی فرمایا ہے۔ اس کو کیا فرمایا؟ لیکن رحمت اسی وقت تک ہوگا جب تک ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں ہوں گے۔ جس وقت کفر کے فتوے لگ گئے، رفع دین نہ کرنے والے رفع دین کرنے والوں کو کہیں کہ نہیں جناب یہ تو گئے، ان کی نماز نہیں ہوئی، یہ تو کافر ہو گئے،
اور وہ کہیں کہ جناب ان کی نماز نہیں ہوئی یہ کافر ہو گئے. جب اس طرح کے فتوے لگنے لگ جائیں گے پھر یہ رحمت نہیں ہے، پھر یہ زحمت ہے. پھر یہ ہاں علمی اعتبار سے اگر کوئی صاحب علم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، عوام نہیں صاحب علم لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو ان کا اختلاف رحمت ہے. رحمت اس لیے ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، چاہے وہ ایسی ادائیں ہوں جو کر کے چھوڑ دی گئی ہوں، وہ ادائیں ہوں جو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کی ہوں، وہ ادائیں ظاہر اور باہر ہو رہی ہیں اور وہ امت کے اندر رائج ہو رہی ہیں، اس کو رحمت کہتے ہیں. لیکن اگر کہا جائے کہ جناب اس نے اونچی آواز سے آمین نہیں کہا، اس کی تو نماز گئی، اس نے کہا جناب اونچی آواز سے کہہ دیا، اس کی نماز گئی. یہ پہلے سجدے کے بعد اور دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے اس نے جلسہ استراحت کیا، اس کی نماز گئی. اس نے نہیں کیا، اس کی نماز گئی. اس طرح کے فتوے جب لگانے شروع کر دیتے ہیں پھر یہ رحمت نہیں زحمت ہے. بہرحال لیکن یہ ہے اختلاف شریعت. جب کوئی آدمی دین کے اندر اختلاف کرتا ہے یاد رکھیے پھر وہ رحمت نہیں ہے، کسی صورت میں رحمت نہیں ہے. ایک آدمی اللہ کی چار آسمانی کتابوں میں سے 3 کو مانتا ہے، ایک کو نہیں مانتا. انبیاء علیہ السلام میں سے چند نبیوں کو نہیں مانتا یا کسی ایک نبی کو نہیں مانتا. اللہ کے فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کا انکار کرتا ہے، اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو غلط کہتا ہے. انبیاء علیہ السلام اپنا پیغام اور دین اور شریعت پوری طرح پہنچا چکے ہیں. اب ان میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس نے اپنا پیغام صحیح طرح سے پہنچایا نہیں، جیسا پہنچانا چاہیے تھا پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، فلاں بات چھوڑ دی، فلاں بات نہیں پہنچائی. یاد رکھیے کہ یہ آدمی اب شریعت میں اختلاف نہیں کر رہا، اصول دین میں اختلاف کر رہا ہے. انکار کرتا ہے برزخ کی زندگی کا، انکار کرتا ہے جنت کا، انکار کرتا ہے جہنم کا، انکار کرتا ہے عالم محشر کا. تو یہ اصول دین میں اختلاف کر رہا ہے. اور یاد رکھیے اصول دین میں سے کسی ایک میں اختلاف کرنے والا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، لہذا وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے دین کا انکار کر رہے ہیں ضد کی وجہ سے، اور یہ انکاری ہونے کی وجہ سے کافر ہے. اور جو آدمی اللہ کی آیتوں کو نہیں مانے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے. آگے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. بڑا پیارا جملہ ہے، یقین کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور خصوصاً ان حالات میں کہ جن حالات میں اصحاب رسول پر جگہ جگہ تبرہ کی جاتی ہو، یہ جملہ یقین کریں اتنا ایمان کو تازہ کرتا ہے، اتنا ایمان کو تازہ کرتا ہے، ایمان بڑھاتا ہے. دیکھیے ترجمہ دیکھیے فَإِنْ حَاجُّوكَ، محبوب اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑنے لگیں تو فقل، پھر آپ کہہ دیجئے، پھر آپ کیا کہہ دیجئے؟ اسلمت وجہیہ للہ، کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے سپرد کر دیا. مطلب کیا؟ چہرہ بمانا ذات، چہرہ بمانا اپنا آپ. یا چہرہ جب بولا جاتا ہے کہ یہ آدمی فلاں آدمی دو رخہ ہے، دو رخہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس آدمی کی ذات میں منافقت ہے، اس آدمی کے عمل اور کردار میں کیا ہے؟ دوغلا پن ہے. اسلمت وجہیہ للہ، میں نے اپنی چہرے کو اللہ کے لیے پھیر دیا. مانا اللہ کے لیے سپرد کر دیا، مانا یہ کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کے حکم کے تابع اور فرمانبرداری کے لیے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، تسلیم و رضا کا پیکر بن گیا. لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے حبیب کی ہی بات نہیں کی. فرمایا محبوب یہ کہہ دیجئے کہ میں بھی مطیع اور فرمانبردار ہوں. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، ہاں جی کیا فرمایا؟ وَمَنِ، اور میرے پیروی کرنے والے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکے. اب ایک بات بتلائیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے ہیں، کیا اس زمانے کے لوگ جو آپ کے ساتھ مسجد قبلتین میں بغیر شکوک و شبہات کا اظہار کیے، ذرا تصور کیجئے، بغیر شکوک و شبہات کا اظہار کیے، بغیر کسی اعتراض کیے، بغیر کوئی شکوہ کیے، رحمت کائنات کے یوں گھوم کر کے نماز کے دوران یوں گھوم کر کے جانے کی پوری طرح پیروی کر لیں، رخ پھیر دیں،
نہ کوئی زبان پر اعتراض، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، وہ تابع فرمان ہوں گے یا 14ویں صدی کا مولوی اور 14ویں صدی کا مسلمان زیادہ تابع فرمان ہوگا؟ وہ زیادہ تابع فرمان ہوں گے کہ ہم ہوں گے؟ ہم نے تو اتباع کا طریقہ سیکھا ان سے ہے، ہم نے تو اتباع کا طریقہ سیکھا ان سے ہے کہ مدینے میں کہا جا رہا ہے چلو میرے ساتھ، وہ چل پڑے۔ نہیں پوچھا آقا یا رسول اللہ کدھر کو جانا ہے، ارادے کیا ہے، کس طرف جانا ہے؟ مدینہ تو آئے تھے ہجرت کر کے، کہیں ایسا تو نہیں اب مدینے سے بھی نکل رہے ہیں؟ اچھا یا رسول اللہ جانے کا حکم ہے، کیا بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں، کچھ مال اپنے ساتھ اٹھا لیں، کوئی تیر تلوار، کوئی نیزے، کوئی چیزیں اٹھا لیں؟ نہ کچھ نہیں پوچھا، کہا چلو تو چل پڑے۔ وہ زیادہ تابع فرمان ہے یا میں اور آپ تابع فرمان ہیں کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے محترم داڑھی رکھے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ سنت ہے یہ واجب ہے؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہمارے دور میں ہمیں کہا جاتا ہے، ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو کہا جاتا ہے پردہ کرے، کہتے ہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ یہ زیادہ تابع فرمان ہے یا وہ تابع فرمان ہے؟ اتباع ان کی کامل ہے یا ان کی کامل ہے جن کو کہا جائے کہ سود لعنت ہے، سود چھوڑ دو؟ یہ کہتے ہیں اچھا دیکھیے جی وہ سود اس زمانے کا سود اور تھا، آج کل کے دور کا سود اور، یہ ضرورت ہے، اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی، اس زمانے میں ظلم تھا، آج کے دور میں ظلم تو نہیں ہے۔ لوگ جو ہے وہ بینک سے پیسہ لے کر کے اپنا کاروبار بڑھاتے ہیں، اپنا لائف سٹائل بناتے ہیں، اپنے آپ کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرتے ہیں، تو یہ تو حرام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس زمانے کا ظلم تھا، اس زمانے کا سود تھا، وہ ظلم تھا، وہ حرام ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ تابع فرمان زیادہ ہیں یا ہم تابع فرمان ہیں کہ ان میں سے کسی ایک سے زنا ہو گیا، عمل بد ہو گیا تو اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے، کیا کہنے لگے؟ طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے۔ رخ انور پھیر دیا، رخ انور پھیر لیا، وہ دوسری طرف آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، گناہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے رخ پھیر دیا، پھر آ کر عرض کرنے لگے طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے رخ چوتھی طرف پھیر دیا۔ اب وہ زیادہ پاکیزہ ہیں، وہ زیادہ تابع فرمان ہیں، وہ دین کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، دین کی اتباع کرنے والے ہیں، یا ہم زیادہ اتباع کرنے والے ہیں کہ ہمیں اگر کہا جائے کہ جناب یہ فلاں عمل ہے اس کو چھوڑ دو تو ہم کہیں جناب بتلائیے یہ شریعت میں حرام ہے یا صرف ناجائز ہے؟ یہ مکروہ ہے نا، تو کوئی بات نہیں ہے جی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب اگر یہ آپ سے جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے تمہارا راستہ جدا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ جدا، میرا راستہ جدا، لیکن اکیلا میرا نہیں۔ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں اور میری جماعت اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکے۔ سورہ یوسف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ میرا راستہ ہے اور اسی میں میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اور صرف میں نہیں، میں بھی اور میرے ساتھ اتباع کرنے والے بھی۔ قرآن پاک نے ایک تیسرے مقام پر کیا فرمایا؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، فاستقم، آپ بھی ڈٹ جائیے، آپ بھی استقامت کا مظاہرہ کیجئے، راہ عزیمت اختیار کیجئے، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے پیروکار ہیں وہ بھی عزیمت کا راستہ اختیار کریں۔ تو صحابہ نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، ہم تو رخصتوں سے بھی آگے چل پڑے، اور ہم کہیں کہ ہم اس دور میں ہوتے ہیں۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کسی ساتھی سے، جو کبھی جوش ایمان میں جا کر کے یا جوش محبت میں جا کر کے ایک جملہ کہہ رہتے ہیں نا، کاش کے حضور کے زمانے میں ہم ہوتے۔ تو میں نے ایک دوست سے، ایک بھائی سے کہا، میں نے کہا شاید وہ عبداللہ بن ابی منافق جیسے ہوتے ہیں ہم، اور اس دور میں ہوتے جو ہمارے آج کل کے حالات چل رہے ہیں، یہ حالات اس زمانے کے لوگوں جیسے نہیں ہیں۔ ہاں تو حال یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر جا کر کے ہلکی سی گپ شپ میں لگ گیا، ایک آدمی ہلکا سا اپنے گھر میں جا کر کے گپ شپ میں، خوش گپی میں لگ گیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ ابھی تو دربار رسالت سے اٹھ کر آیا تھا، وہاں کیفیت کچھ اور تھی، یہاں کیفیت کچھ اور ہے، کہیں منافقت تو نہیں؟ بات سمجھ رہے؟ کہیں منافقت تو نہیں؟ توڑے چلے گئے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ،
راستے میں کون ملتے ہیں؟ وہ جنہیں کائنات کا ابو بکر، کائنات کے تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑا رتبہ جس کو دیا گیا، یا جن کے پاس سب سے بڑا رتبہ اللہ نے جن کو دیا ہے، وہ ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ راستے میں وہ ملتے ہیں۔ حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، آپ صحابی رسول ہو، مہاجر ہو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ جواب دیا کہ یہ حالت، یہ کیفیت۔ اچھا یہ تو حالت ہماری بھی ہوتی ہے، چلو دونوں چلتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے نا، ورنہ وہ راستے میں سمجھاتے نہ یار کیا کرتے ہو، یہ تھوڑی منافقت ہے اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے عالم تھے، سمجھا سکتے تھے، لیکن نہیں کہا اچھا یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے، چلے جا کر مسئلہ تو حل کروائیں۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہاں سب کچھ کر کے بھی ہم کہیں کہ ہم سب سے بڑے مومن ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور فرما دیجئے کن سے؟ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے۔ اہل کتاب تو آپ جانتے ہیں یہود و نصارہ، ان پڑھ سے مراد یہاں پر کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں محققین کا خیال یہ ہے کہ تقریباً 4% لوگ پڑھے لکھے تھے، 96% آبادی ان پڑھ ناخواندہ لوگوں کی تھی، جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اور وہ جو 4% تھے نا، ان میں سے بھی اکثریت صرف یہود کی تھی، یہود پڑھے لکھے لوگ تھے۔ یہودی نظام معیشت کو جانتے تھے، نظام حکومت چلانا جانتے تھے، انداز سے جہاں بانی ان کے پاس موجود تھا، اسی طریقے سے وہ صاحب علم تھے، ان کے پاس علم بھی تھا، تورات کا علم ان کے پاس موجود تھا، دلائل اور علامات ان کے پاس موجود تھیں، لکھنا پڑھنا وہ جانتے تھے، یہ ساری چیز۔ اور پھر اس زمانے کے بڑے بڑے رئیس یہودی تھے، اور بدقسمتی یہ کہ آج بھی بڑے بڑے رئیس یہودی ہی ہیں۔ دنیا کی جو معیشت کا نظام ہے آج بھی یہود کے ہاتھ میں ہے، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ہم آج بھی ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں، کشکول لیے ان کے سامنے بھیک مانگتے ہیں۔ ہمارا حال کل بھی برا تھا، ہمارا حال آج بھی اس حوالے سے برا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس اصول اور اس ضابطے اور اس دستور کو چھوڑ دیا جس کی بنیاد پر اسلام جب اس کا آغاز ہوا تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے ہاتھوں میں پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پھر انحطاط آیا، زوال آیا، قحط الرجال کا زمانہ آیا، لوگوں کا اسلام سے جو تعلق ہے وہ دور اور ہوتا گیا، کٹتا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اصولوں کو اغیار نے اپنا لیا، اور ہم اغیار کے بقیہ جو تہذیب اور کلچر ہے اس کو اپنانے میں اپنے لیے فخر اور سہارا سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے ہم ناکام ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے ہم ناکام ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہیے کیا تم بھی اللہ کے فرمان بردار بنتے ہو؟ کیا تم بھی اللہ کے فرمان بردار بنتے ہو، یعنی اسلام لاتے ہو؟ کیا تمہیں اسلام قبول ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر آپ کے اس سوال کے بعد، آپ کے اس اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو، آفر کے بعد، آپ کی اس آفر کے بعد، فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لے آئیں تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو بے شک ہدایت پا لیں گے۔ لیکن وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بات بالکل کلیئر واضح اور دو ٹوک ہے کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، سو آپ پہنچا چکے۔ واللہ بصیر بالعباد، رہا مسئلہ انجام کا تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔